سامنے درشہ دوم کا 20واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں جو ندا فاضلی کا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ ندا فاضلی، انہوں نے بجلی کا کھمبا اور نظم بہت آسان تھی پہلے یہ لکھا ہے۔ اور ندا فاضلی زمانے موجودہ کے مشہور شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1964-65 عیسوی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گوالیار میں ہوئی۔ اور ان کے والد والدہ اور بہنیں کراچی جو کہ پاکستان میں ہے جا بسے۔ ندا فاضلی طالب علمی کی دور سے گزر رہے تھے، یعنی پڑھنے کا زمانہ ان کا چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان ہی میں رہنا پسند کیا اور انہوں نے اردو اور ہندی مضامین میں ایم اے کیا، دونوں کے اندر ایم اے کیا۔ اس کے بعد یہ ممبئی آ گئے اور یہیں کے ہو رہے، یعنی یہیں رہنا شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ صحافت بولتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں میڈیا والا کام ہوتا ہے، وہی کام انہوں نے اس وقت اختیار کیا تھا، اور ہندی اردو کے مختلف رسالوں سے وابستہ رہے، یعنی ہندی اردو کی جو مختلف رسالہ جہاں سے نکلتے تھے اس سے وابستہ رہے، یعنی اس سے جڑے رہے۔ اس کے بعد وہ نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے۔ نغمہ نگار، مکالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے، یعنی یہ نغمہ نگار بھی تھے اور مکالمہ نگار بھی تھے۔ مکالمہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک ڈرامہ بناتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور نغمہ نگار جو انہوں نے نظم لکھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو نغمہ نگار کہا جاتا تھا۔ لیکن ادب سے ان کا سروکار قائم رہا، یعنی اردو ادب سے جو ان کا تعلق تھا فلمی دنیا میں جانے کے باوجود بھی قائم رہا۔ اس کے بعد ندا فاضلی نے غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہے۔ اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ گویا انہوں نے ہر فن کے اندر مہارت حاصل کی ہے، شہرت حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنے تخلیقات میں ابھارا ہے، یعنی جو کمزور ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کو اپنی تخلیقات میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جو شعری مجموعہ لکھا ہے جس کا چند نام یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ شعری مجموعہ لفظوں کا پھول، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، اور کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف، یہ سب ان کی شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے۔ نثر یعنی عام بول چال میں جو لکھی جاتی ہے، جیسے نظم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان کو نثر بولا جاتا ہے۔ ان میں ملاقاتیں تنقید ہے، دیواروں کے باہر سوانح ناول ہے، دیواروں کے بیچ سوانحی ناول ہے، چہرے خاکہ ہے، دنیا میرے آگے، یہ بھی خاکہ ہے۔ انہوں نے مغرب مشرق کے کئی ممالک، USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی بھی کی ہے۔ کس نے؟ ندا فاضلی نے۔ اس کے بعد دیکھیے ان کو کون کون سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ سے نوازا ان کو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے بجلی کا کھمبا ہے، اور اس کے بعد پھر نظم بہت آسان تھی پہلے ہے،
سوال نمبر 1، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دینا ہے گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈز ملے؟ جواب دینا ہے ساہتیہ اکادمی ایوارڈز، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ۔ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی؟ جواب دینا ہے UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی۔ اس کے بعد دیکھیں، ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے کے نام لکھیے۔ اس میں بھی نام لکھ سکتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے اس میں سے 3 کا نام لکھ، جیسے لفظوں کا پل، موڑ ناچ، کھویا ہوا سا کچھ۔ جو آپ کو 3 یاد ہو اس کا جواب۔ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ جواب دینا ہے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے، اپنی نظموں میں ابھارا ہے۔ مختصر سوالات، ندا فاضلی کی شاعری کے بارے میں 5 جملہ لکھیے۔ ندا فاضلی نے بہت سی نظمیں، غزلیں اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو ابھارا ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے اور عقیدوں کے تلمیحاتی اشاروں کو لفظوں میں پرو کر انہیں اپنی تخلیقاتی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اور نظم کو اپنی فنی تجربوں اور انسانی زندگی کے عام تجربوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے لفظوں کا پل، موڑ ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف ان کی شعری مجموعے جو کہ بورڈ پر بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، نظم بجلی کا کھمبا کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ بہت آسان لفظ میں اس کا جواب دینا ہے کہ بجلی کا کھمبا یہ مشہور ندا فاضلی کی لکھی ہوئی ہے، اور صنف کے لحاظ سے یہ ایک آزاد صنف ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اشاروں میں سائنسی ایجادات کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے لوگ فطری انداز میں زندگی گزارتے تھے، سہل انداز میں زندگی گزارتے تھے، لیکن موجودہ دور کے اندر انسان آسائش اور آرام کے چکر میں اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ پہلے انسان پیڑ کی چھاؤ اور چاند کی روشنی میں زندگی گزار لیتے تھے، مگر نئی ایجاد کے ساتھ لوگ ان تمام چیزوں کو بھول بیٹھے اور زمانے موجودہ میں جو اس کے مترادف چیزیں ہیں اس کو لوگ اختیار کرنے لگے۔ اس کے بعد دیکھیں، کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ یہ 2 مصرع ہے، اس کی تشریح یعنی اس کا مطلب لکھنا ہے۔ ان مصرعوں کے اندر ندا فاضلی نے ایک باریک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر بجلی کا وجود نہیں تھا، لوگ چاند کے اجالے میں اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، مگر آج جب ہر جانب بجلی ہی بجلی ہے، مگر پہلے کے لوگوں میں جو خصوصیات تھی، جو ترقیاں تھی، جو صفائی ستھرائی تھی، وہ آج موجود نہیں ہے، بلکہ پورا سماج پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، طویل سوالات، ندا فاضلی کن کن حیثیتوں سے فلمی صنعت سے وابستہ رہے؟ جواب دینا ہے ندا فاضلی کا شمار جدید دور کے مشہور شاعروں میں ہوتا ہے۔ ندا فاضلی نے اردو اور ہندی مضامین میں MA کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ممبئی گئے اور وہیں بس گئے۔ پہلے تو انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو اور ہندی کے مختلف رسالوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، اور اس کے بعد فلمی دنیا میں نغمہ مکالمہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جس کے بغیر فلم نامکمل ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ فلم سے اپنا تعلق جوڑ لیے۔
ندا فاضلی نے شاعری کی کس کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ جواب دینا ہے۔ ندا فاضلی جدید دور کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ فلمی دنیا میں نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے وابستہ ہونے کے باوجود جو ان کا اردو ادب سے رشتہ تھا پرانا، وہ ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ اس سے جڑے رہے، اور انہوں نے بہت سی نظمیں، غزلیں اور دوہے بھی لکھے، اور انہوں نے نظم، غزل اور دوہے کے اندر اپنے جو کمزور لوگ تھے اور ان کے جو مسائل تھے اس کو ابھارنے کی، لکھنے کی کوشش کی، جیسے لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان وغیرہ وغیرہ۔ ندا فاضلی کی شہرت و مقبولیت کی اصل وجہ پر روشنی ڈالی، یعنی یہ کس وجہ سے ان کی شہرت ہوئی، لوگ کے درمیان مقبول ہوئے۔ زمانے موجودہ نظم نگار شعراء میں جن لوگوں نے شہرت پائی ہے ان میں ایک نام ندا فاضلی کا بھی آتا ہے۔ ان کی شہرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پابند نظمیں بھی لکھی ہے اور آزاد نظمیں بھی لکھی ہے، یعنی شعری روایات سے انحراف نہیں کیا، بلکہ جو طریقہ تھا اسی کے مطابق لکھا، اور جدید زمانے کے جو تقاضے تھے اس کو بھی اپنے نظم کے اندر لکھنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ جو کمزور لوگ تھے، پسماندہ لوگ تھے، ان کے مسائل کو لکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی شہرت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ان کی شہرت و مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مکالمہ نگار اور نغمہ نگار کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے نثر نگاری میں تنقید اور سوانحی، ناول اور خاکے کے متعلق کتابیں لکھی۔ زیر نصاب نظم بہت آسان تھی۔ پہلے کا مرکزی خیال تحریر کی جواب دینا ہے۔ زیر نصاب نظم بہت آسان تھی پہلے، اس کے اندر شاعر نے نظم کے فنی عروج و زوال کو بیان کیا، یعنی اس کے بلندی اور پستی کو بیان کیا ہے۔ اشارتی زبان استعمال کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ ابتدا میں نظم کہنا بہت آسان ہوا کرتا تھا، اور ادب اپنے زمانے کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور شاعری ادب کے آفاقی اصول سے اچھوتی نہیں ہوا کرتی، اور معاشرتی اور سیاسی بے اصولوں سے نظم متاثر ہوئے بغیر رہ بھی نہ سکی، یعنی جب ایسا معاملہ آیا تو یہ نظم کا جو طریقہ تھا لکھنے کا اس کے اندر کمی بیشی ہوئی۔ کمیت کے لحاظ سے تو اردو شاعری میں نظموں کا اچھا خاصا سرمایہ آج بھی موجود ہے، لیکن فکر و خیال کے لحاظ سے نظم دھیرے دھیرے کھوتی چلی جا رہی ہے۔ بات آخر میں یہ کہنا ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور جو بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے آپ کامنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ بتانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ فقط والسلام۔